آج 19 رمضان المبارک جمعرات کا بہت ہی مبارک اور بہت ہی بڑا دن ہے، اور ایسا دن ہے جس دن میں مانگی گئی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ آج 19 رمضان المبارک کا دن ہے۔ جو عمل بتایا جائے گا، اس وظیفے کو آپ نے 19 اور 20 رمضان المبارک کے ان دونوں دنوں میں پڑھنا ہے، کیونکہ رمضان المبارک کا یہ دوسرا عشرہ ہے اور دوسرے عشرے کے آخری 2 دن ہیں۔ بہت ہی خاص دن ہے، اور ان دونوں دنوں میں اگر آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ کے اللہ رب العزت سے جو چاہو گے، جیسا چاہو گے، اللہ تعالیٰ ویسا ہی آپ کے ساتھ معاملہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ویسے بھی یوں ہی کہتا ہے کہ میرا بندہ جو میرے ساتھ گمان کرے گا، جیسا میرے سے گمان کرے گا، میں ویسا ہی اسے عطا کروں گا۔ آج ماہ رمضان المبارک کی 19 تاریخ اور جمعرات کا بہت ہی خاص دن ہے، اور یہ بڑے خوبصورت دن ہے۔ بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ ہے، بخشش والا عشرہ ہے، اور دن کون سے آ گئے ہیں؟ جمعرات اور جمعہ کے، یعنی رمضان المبارک کا جو عشرہ ہے وہ ختم ہی برکتوں والے دنوں پہ ہو رہا ہے۔ رمضان المبارک کے ہر دن میں اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت رکھ دی ہے، ہر لمحے میں بڑی برکت ہے۔ تو آج کے اس عمل کو اگر آپ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ بفضل خدا اللہ تعالیٰ ناممکن حالات کو ممکن میں بدل دے گا۔ آج میں آپ کو ایک ایسا خاص عمل بتانے لگی ہوں جسے پڑھتے ہی اللہ رب العزت آپ کی تمام حاجات کو پورا کرے گا، اور آپ اللہ تعالیٰ کے لاڈلے بن جائیں گے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کا بندہ لاڈلا بن جاتا ہے تو پھر وہ کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس عمل کے پڑھنے سے تمام تر محتاجیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت سے جو مانگا جائے گا وہ عطا کیا جائے گا۔ آج 19 رمضان المبارک اور جمعرات کے اس خاص دن میں اگر آپ یہ عمل پڑھ لیں گے اور اللہ تعالیٰ سے نیا گھر مانگیں گے، گاڑیاں مانگیں گے، دولت مانگیں، شہرت مانگیں، جو بھی مانگیں گے، رب کریم آپ کو بیٹھے بیٹھے عطا کرے گا۔ پورا سال آپ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائیں گے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے جو مانگیں گے وہ آپ کا مقدر بن جائے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، ماہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، بڑی رحمتوں والا مہینہ ہے، اور اس پورے مہینے میں اللہ رب العزت کی رحمتیں جاری و ساری ہیں، اور یہ اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اس کی رحمتیں کوئی بندہ اگر نہ سمیٹ سکے تو رمضان کے آخری عشرے میں ان رحمتوں کو ضرور سمیٹ لیں، اپنی بخشش کروا لیں، اپنی مغفرت کروا لیں۔ آپ کو ایک حدیث بتاتی ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب رمضان کا چاند نظر آیا تو میں نے لوگوں کو روک لیا اور رمضان کی فضیلت بتانے لگا، رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں سے آگاہ کرنے لگا۔ تو جب میں نے اپنا پاؤں ممبر پر رکھا تو میں نے کہا آمین، ممبر کی دوسری سیڑھی پر رکھا تو کہا آمین، اور جب ممبر کی تیسری سیڑھی پر رکھا تو پھر بھی کہا آمین۔ اس پر صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جب جب ممبر پر پاؤں رکھا، قدم پاک رکھا، تو آپ نے آمین آمین کہا۔ تو اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحابہ کو بتایا، اے صحابہ، جب میں نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین نے دعا کی تو میں نے کہا آمین، پھر میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر جبریل امین نے دعا کی تو پھر میں نے آمین کہا، اور تیسری بار بھی جبریل امین نے دعا کی تو میں نے آمین کہا۔ اب میں آپ کو بات کس کی سنا رہی ہوں؟ رحمت للعالمین نبی کی بات سنا رہی ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنا رہی ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ دعائیں کون سی تھی؟ توجہ سے سنیے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل آئے اور میں نے ابھی ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہلاک ہو جائے وہ شخص جو آپ کا نام سن کر آپ پر درود پاک نہ پڑے، درود و سلام نہ پڑے۔ تو میں نے اس پر آمین کہا۔ پھر حضرت جبریل امین علیہ السلام نے کہا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہلاک ہو جائے جس نے بڑھاپے میں والدین کو پایا اور ان کی عزت کر کے بخشش نہ حاصل کر سکا۔ تو میں نے کہا آمین، اور تیسری بار نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، پھر حضرت جبریل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو زندگی میں رمضان ملا، جس کو اس
ماہ نور سرور و شہر رمضان ملا، وہ مہینہ جس میں رب کریم نے قرآن نازل کیا، جس میں تو ماہ مبارک ماہ نور و شہر اور ماہ طیب ماہ مبارک رمضان ملا، پھر وہ اپنی بخشش نہ کرا سکا، وہ ہلاک ہو جائے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، میں نے پھر اس پر آمین کہا۔ اللہ تعالی ہم سب کی بخشش اور مغفرت فرمائے اور ہمیں توبہ کرنے کی توفیق دے، ہمیں اپنے گناہوں سے بری ہونے کی توفیق دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو اس حدیث پاک کو سننے کے بعد آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کون سی 3 دعاؤں پر آمین کہا، اور جبریل امین کا دعا مانگنا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا آمین کہنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جن لوگوں نے ان باتوں پر عمل نہ کیا وہ واقعی ذلیل و رسوا اور ہلاک ہو جائیں گے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے، ان کی حدیث پاک کو سنتے ہوئے آپ سب کو چاہیے جب بھی نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنیں یا جہاں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر پاک سنیں، وہاں پر آپ نے کیا کہنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ کوئی بھی درود پڑھ لیں یا سلام پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ نمبر 2 پہ اپنے والدین کی خدمت کریں، اور نمبر 3 پہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے رمضان کے مہینے میں اللہ کی عبادت نہ کی، روزے نہ رکھے، تسبیحات نہ پڑھی، اللہ سے توبہ نہ کی، تو ایسا بندہ بھی ہلاک ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت کے غضب سے ڈرے، رب کریم کے عذاب سے ڈرے۔ اللہ رب العزت بڑا غفور الرحیم ہے، وہ بڑا رحم کرنے والا ہے۔ آپ اللہ کے حضور رو کر تو دیکھیں، گڑ گڑا کر تو دیکھیں، نظر جبی جھکا کر تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کو آپ کا مقدر بنا دے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، انتہائی آسان عمل آج میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو یقین کامل کے ساتھ پڑھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے گا جو آپ چاہیں گے۔ لاکھوں حاجتیں پوری ہوں گی، مرادیں پوری ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ دعائیں مقبول کرے گا، پریشانیوں کو ختم کرے گا، بیماریوں کو ختم کرے گا، مصیبتوں سے نکالے گا، قرضوں سے نجات ملے گی۔ رب کریم آپ کو اپنے خزانوں سے مالا مال کرے گا۔ اور آج میں آپ کو جو عمل بتانے لگی ہوں، یہ ایسا عمل ہے جس کے پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے خزانوں سے مالا مال کرے گا، دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا کرے گا، ہر کام میں برکت ہوگی، چاہے وہ کاروبار ہے، چاہے وہ کوئی دولت ہے، رزق ہے، کوئی بھی چیز ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں ہی برکتیں عطا کرے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے 19 اور 20 رمضان المبارک میں ضرور پڑھنا ہے۔ آپ اس عمل کو آج جمعرات کے پورے دن میں یا پوری رات میں جب آپ کا دل چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ 20 رمضان کے دن بھی اس عمل کو ضرور پڑھیں، یعنی 21 رمضان کی سحری کرنے تک آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے جب بھی پڑھنا ہے، اپنے مقصد کو، حاجت کو، خواہش کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور پھر آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو شروع کر دینا ہے۔ آپ نے باوضو حالت میں اس عمل کو کرنا ہے، پھر بھی بہتر ہے، بے وضو کرنا ہے، پھر بھی بہتر ہے۔ آج کل ہر کوئی وضو کی حالت میں ہوتا ہے۔ اگر آپ نماز پڑھے ہیں، اگر آپ گھر کے کام کر رہے ہیں، تو اکثر اوقات خواتین ہوں یا مرد ہوں، یہ وضو میں رہتے ہیں، کیونکہ اللہ کا ذکر کرنا ہوتا ہے، اور جو لوگ اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں اس بابرکت مہینے میں، وہ پھر کسی کے محتاج نہیں رہتے، وہ پھر در در کی ٹھوکریں نہیں کھاتے، وہ پھر اپنی حاجت روائی کے لیے کسی اور کے آگے نہیں روتے، وہ صرف اللہ رب العزت کے رنگوں میں رنگ جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں مالا مال کر دیتا ہے۔ اللہ سے مانگیں، رو کر مانگیں، وسیلہ محمد کا دے کر مانگیں، آل محمد کے وسیلے مانگیں، ان کی جوتیوں کا صدقہ مانگیں، اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرے گا۔ رب کریم دن دگنی رات چگنی ترقیاں آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آپ نے آج 19 رمضان یعنی جمعرات کے دن سے اس عمل کو شروع کرنا ہے، اور جمعۃ المبارک کے دن بھی اس عمل کو جاری رکھنا ہے، اور 21 رمضان کی سحری کرنے سے پہلے تک آپ کے پاس ٹائم ہوگا، جب آپ کا دل چاہے اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ پڑھ کے اللہ رب العزت سے بخشش اور مغفرت ضرور کروائیں۔ سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں یا کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا درود پاک پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ درود پڑھنے کے بعد آپ نے 33 مرتبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،
ان کلمات کو آپ نے ہاتھ کی انگلیوں کے پوڑوں پر 33 مرتبہ پڑھنے، پھر 33 مرتبہ ہی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا ورد کرنے، پھر 33 مرتبہ ہی یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو کا اپنے ورد کرنے، پھر 33 مرتبہ ہی سورت قل هو اللہ احد آپ نے پڑھنی ہے، سورت اخلاص پڑھنی ہے، آخر میں پھر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعائیں کرنی ہیں۔ اب جب آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہیں تو اپنے مقصد کو، اپنی حاجت کو، اپنی خواہش کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے جانے ہیں۔ کس نام کے وسیلے؟ نام محمد کے وسیلے، لا الہ الا اللہ کے وسیلے۔ یا اللہ ہماری بخشش فرما، ہماری مغفرت فرما، تو رحمان ہے مولا، تو رحیم ہے، تو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے مولا۔ ہم تیری وحدانیت کو بیان کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں مولا، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اپنے نبی کے صدقے، اپنے حبیب کے صدقے، حبیب کی آل اولاد کے صدقے مولا ہماری خالی جھولیوں کو بھر دے، ہمارے خالی ہاتھوں کی لاج رکھنا، رو کر دعائیں کریں، گڑ گڑا کر دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ ان 2 بابرکت دنوں میں آپ کی دعاؤں کو ضرور سنے گا۔ 21 رمضان کی سحری شروع ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں پر قبولیت کی مہریں لگا دے گا۔ اللہ تعالیٰ کن کے فیصلے کرتا جائے گا، فیکون ہوتا چلا جائے گا، کن کا حکم ہو جائے گا، فیکون ہوتا ہو جائے گا، آپ کی دعائیں مقبول ہو جائیں گی۔ آج بہت بڑا دن ہے، بہت بڑا موقع ہے اللہ تعالیٰ کو منانے کا، اللہ کو راضی کرنے کا۔ آج جمعرات کا دن ہے، شب جمعہ کی رات ہے، اگلا دن بھی جمعۃ المبارک کا ہے، تو یہ سونے پہ سہاگا ہو گیا، اور 19 اور 20 رمضان بھی ہے، یعنی دوسرے عشرے کے آخری دن بھی ہے، آخری دن ہے، آخری موقع ہے۔ یہ موقع پتہ نہیں ہمیں اگلے سال نصیب ہو یا نہ ہو، ہم اس دنیا میں ہوں یا نہ ہوں، لیکن جو موقع ہمیں ملا ہے اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو ان آخری 2 دنوں میں، آخری گھڑی میں، آخری موقع ہے، آخری سنہری موقع ہے، اور اس موقع کو جس نے ضائع کر دیا سمجھ لے پھر اس نے اپنے پورے سال کی قسمت کو برباد کر دیا، کیونکہ جبریل امین نے دعا کی کہ مولا وہ ہلاک ہی ہو جائے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کروائی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر آمین کہہ دیا۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی جلدی مقبول ہوتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام منہ سے بات نکالتے ہیں بلکہ سوچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں عطا کر دیتا ہے، ان کے دل میں بات ہوتی ہے تو عرش الہی میں ہر تھلی مچ جاتی ہے۔ عرش الہی کے جتنی بھی نورانی مخلوق ہے وہ دیکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس خوشی کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ ان بابرکت دنوں کا ادب کرتے ہوئے، احترام کرتے ہوئے اور قدر کرتے ہوئے، سب سے بڑی بات قدر کرتے ہوئے، آپ نے ان دونوں دنوں میں اس ذکر پاک کو کرنا ہے، اور دعا جیسے آپ مانگیں گے، جیسا جیسا آپ مانگتے جائیں گے ویسا ویسا آپ کے مقدر میں لکھتا جائے گا۔ آپ جیسا چاہو گے ویسا ہی آپ کے ساتھ معاملہ ہوگا، جو آپ کا مسئلہ ہے جیسے آپ حل کروانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ویسے ہی حل کرے گا، بشرط یہ کہ عمل کرنے کے بعد یقین کامل کے ساتھ دعا کی جائے۔ 19 رمضان کو بھی یہ عمل کیا جائے، 20 رمضان کو بھی یہ عمل کریں، اللہ سے رو کر مانگیں۔ رو کر مانگنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، رو کر مانگنے والا انشاءاللہ خالی جھولیاں بھر کر اٹھتا ہے۔ اور اگر آپ موتیوں سے اپنی خالی جھولیوں کو بھرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہیرے جواہرات عطا کرے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے لاکھوں مانگو گے اللہ تعالیٰ آپ کو کروڑوں عطا کرے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو، اس آسان سے عمل کو آپ خود بھی پڑھیں، اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔